ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن نے عید کے بعد جو گرینڈ الائنس ایک اے پی سی کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں، اور حکومت کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، خاص طور خیبر پختونخوا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور اپنے حلقے میں انہوں نے کتنے کام کرائے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن جنرل الیکشن ہوئے تھے، اور جس میں تحریک انصاف نے موریثی سیاستدانوں کو اور پرانی کرپٹ پارٹیوں کو مسترد کیا، اور اس صوبے میں خاص طور پہ بڑی واضح برتری حاصل کی، اور مرکز میں بھی حکومت بنائی، پنجاب میں بھی حکومت بنائی۔ اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ لوگوں نے ایک ایمرجنگ تھرڈ پارٹی کو وسیع القلبی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نظام کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ابھی تو ہمارے 2 سال ہوئے ہیں، لوگ اس کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے اتنے 70 سالوں کے ساتھ، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سال جو ہمارا تھا سکھ اکانومی تھی، بیمار معیشت تھی، آئی سی یو میں پڑی تھی، اس کو عمران خان نے بڑی حکمت اور دانائی سے آئی سی یو سے باہر نکالا۔ ترقی کی جانب جیسے ہی گامزن ہوئے، کووڈ-19 آ گیا، اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئی اور پوری دنیا کی معیشت آئی، اور ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں، ہم بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ لیکن ابھی 3 سال باقی ہے، انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ عمران خان جیسا ڈائنامک لیڈر، دنیا مانتی ہے عمران خان کو، تو یہ تو عمران خان کا اپنا ملک ہے اور عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے اقدامات ہوں گے اس ملک کے اندر جس سے لوگوں کی عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ باقی جو آپ نے بات کی گرینڈ الائنس کی، تو یہ خالی ڈھول ہے، یہ بجتے نہیں ہیں، یہ ویسے بس اپنے دل کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی ایک مارچ ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ بھی بری طرح فلاپ ہوا، یہ بھی بری طرح فلاپ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب بھی آپ عوام کے پاس چلے جائیں، وہ ساری چیزوں کے باوجود وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہم عمران خان کو آئندہ ووٹ دیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ایک تو عمران خان کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، کوئی بڑا صنعت کار نہیں ہے، کوئی موروثی سیاستدان نہیں ہے، کوئی تو لوگ، اور کرپشن فری پاکستان وہ چاہتا ہے، گڈ گورننس چاہتا ہے، لوگوں کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ابھی کووڈ میں 12,000 روپے کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو ملے، احساس پروگرام شروع ہے، اس پہ لوگوں کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن عمران خان کا بال بھی بیگا کر سکتی ہے۔ سر کیا کہیں گے ایجوکیشن کے لیے چائنا میں بھی آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھیجا ہوا ہے، اور دنیال بھائی ہمارے، ہم ان سے رابطہ بات چیت ہوتی ہے اور آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ کیا میسج دیں گے کورونا کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ وہاں تو کافی اسٹیبل ہو چکا ہے، تو جو چائنا میں آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو کیا اپنا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں ان سے ڈے 1 سے ہی رابطے میں ہوں، نہ صرف چائنا میں بلکہ مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں ہمارے جو بھی دوست ہیں، لوگ ہیں، میں پاکستانیوں کی خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ چائنا میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، دانیال اور ان کی پوری ٹیم، ان سب نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا وہاں پہ کووڈ کے دوران، وہ وہاں پہ رہے، واپس آنے کا انہوں نے نہیں سوچا، اور مجھے امید ہے کہ اب تو وہاں حالات بالکل ہی نارمل ہیں، وہ اپنی توجہ جو ہے اپنی تعلیم کے اوپر پوری طرح گامزن کی ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ چائنا میں آئے اس میں ان کو کامیابی